بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہوگا۔ پچھلے سبق نمبر 15 کے اندر ہم نے تناز الفعلین کو شروع کیا تھا، اس کی ابتدائی باتیں ہوئی، پھر اس پر اعتراضات وغیرہ تھے، اور پھر جو 4 قسمیں بنی تھیں، جو 4 احتمال تھے وہ آپ نے سماعت کیے، اور ان کا جو رزلٹ تھا، جو ان کا جو حکم تھا وہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعٍ سے ہم نے پڑھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس سے آج میں دوبارہ بات شروع کروں گا وَعْلَمْ سے، کیونکہ یہ آگے والی بات کا تعلق اسی سے ملتا ہے۔ تو پچھلا سبق امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے، خصوصاً یہ جو سبق ہے تناز الفعلین کا، تو یہ آج کا سبق یعنی ٹاپک جو اسی ٹاپک کو ہم لے کے جا رہے ہیں، تو دوسرا دن ہے اس کا، اور ایک دن مزید لگے گا۔ امید ہے کہ اس کو ہم 3 قسطوں میں اس کو کلیئر کریں گے۔ تو اب اس کو آپ نے صحیح طور سمجھنے کے لیے پچھلا جو پارٹ ہوگا اس کو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، پھر اسی طرح یہ سمجھیں گے تو آگے والا سمجھ آئے گا۔ تو یہ آپ نے توجہ کرنی ہے، تو اس کا تھوڑا سا ربط قائم رکھیں گے تو اس سے جو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال آئیے وعلم سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آگے والی بات مزید صحیح آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو پچھلی 4 صورتیں جو ہم نے پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ان کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ان کو جو ایک آگے موجود ہوگا یا مفعول ہوگا یا فاعل ہوگا، تو پھر کس کا فاعل بنائیں گے، کس کا نہیں بنائیں گے۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي۔ فرماتے ہیں کہ اور تو خوب جان لے کہ ان اقسام میں، یہ جو ساری جو پیچھے اقسام گزری ہیں، ان ساری اقسام میں فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے، لیکن یہ جمہور کا مذہب تھا، یعنی اس کے اندر کوفی اور بصری جو سارے گروہ ہیں تو یہ شامل ہو جائیں گے، لیکن ایک امام صاحب کا اس میں اختلاف ہے، کہتے ہیں خلاف للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ ان یعمل الثانی، برخلاف امام فرا کے پہلی اور تیسری صورت میں کہ ثانی کو عمل دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اوپر جمیع حاضی الاقسام والی صورت تھی، یہ تھی جمہور کے نزدیک، یعنی اس کے اندر بصری اور کوفی آگے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے کو عمل دے دیں، دوسرے کو دے دیں، یہ دونوں جائز ہے، لیکن اولا کیا ہے، بیسٹ کیا ہے، اس میں تھوڑا سا ان کا اختلاف ہے، وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عمل دینے میں تو وہ برابر ہیں کہ کس کو مرضی دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے کہ جناب آپ کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے، دونوں کو آپ دونوں میں سے کس کو مرضی دے دیں یہ جائز ہے، لیکن بصری کہتے ہیں کہ دوسرے کو دیں گے عمل یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، اور پہلے کو دیں گے کوفی کہتے ہیں لہٰذا ان کے دیکھ وہ بہتر ہے، لیکن جائز ہونے میں سب کا یہ اتفاق ہے کہ آپ کس کو مرضی دے سکتے ہیں۔ لیکن امام فرا کہتے ہیں کہ پہلی صورت اور تیسری صورت، یعنی وہ پیچھے جو صفحے میں 4 صورتیں گزری تھیں، ان میں پہلی صورت اور تیسری صورت میں کہتے ہیں دوسرے کو عمل دینا یہ ناجائز ہے، اور لہذا پتہ کہ چلا، کہتے ہیں بل یاجب اعمال الفعل الاول فیہما عندہ، یعنی امام صاحب جو امام فرا ہیں ان کے نزدیک کہتے ہیں پہلی صورت اور تیسری صورت میں فعل اول کو عمل دینا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت کیا تھی، ضربنی و اکرمنی زید، تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ ضربنی اس کا ہی فاعل بنائیں گے وہ زید کو، اکرمنی کا نکالیں گے معذوف۔ اسی طرح جو تیسری مثال جس طرح انہوں نے کہا نا والثالثۃ، تو اس صورت میں ان کی مثال بنتی ہے پیچھے والے صفحے پر ضربنی و اکرمت زیدن۔ اب یہ زیدن جو ہے نا، تو اس کو انہوں نے بنایا ضربنی کا فاعل، تو یہ پھر ہو جائے گا ضربنی زیدن و اکرمت، اس کا ہم مفعول بھی پھر آگے علیحدہ بات ہے کہ معذوف مانیں گے یا اس کو نکالیں گے۔ تو بہرحال ان کے نزدیک یہ صورت تھی کہ پہلے کو عمل دینا واجب ہے پہلی اور تیسری صورت میں، ٹھیک ہے، اور جو جمہور تھے تو ان کا آپ نے سماعت کر لیا کہ وہ کہتے ہیں پہلے ہم فعل کو عمل دے دیں تب بھی جائز، دوسرے کو دے دیں تب بھی جائز، لیکن اولیت یعنی اولا چیز کیا ہے اس میں اختلاف ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو بات کی نا امام فرا نے، تو انہوں نے بات ایسے ہی نہیں کر دی بلکہ انہوں نے اپنی کچھ دلیل دی ہے، اگرچہ وہ جیسی بھی دلیل ہے لیکن وہ آپ سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا حَذْفُ الْفَاعِلِ أَوِ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ وَكِلَاهُمَا مَحْذُورَانِ۔ فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل یعنی امام فرا کی دلیل 2 امروں میں سے ایک کا لزوم ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات نہ مانیں، یعنی اگر تم میری بات نہ مانو، یعنی صورت اولا اور ثالثہ میں
جو میں نے کہا ہے یہ بات نہ مانو تو پھر دو خرابیاں لازم آنی ہیں. دو امروں میں سے ایک امر یعنی دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، جس طرح دارابنی و اکرمنی زید میں نے دارابنی کا زید کو بنایا فاعل، لیکن اگر میری بات نہ مانے آپ اکرمنی کا زید کو فاعل بنا دیں تو پھر دارابنی فعل جو ہے اس کا یا ضمیر مفعول بھی ہے تو اس کا فاعل ہمیں محذوف ماننا پڑے گا. حالانکہ فاعل جو ہوتا ہے یہ عمدہ چیز ہوتی ہے تو عمدہ کو حذف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں ایک تو خرابی یہ لازم آنی تھی. کہتے ہیں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ محذوف نہ مانے، ٹھیک ہے، فاعل کو محذوف نہ مانے بلکہ ہم اس کو ضمیر لے آئیں، یہاں پر دارابنی کی جو ہوا ضمیر ہوگی فاعل جو زید بعد میں آ رہا ہے اس کی طرح لوٹنے والی، تو پھر یہ خرابی لازم آنی تھی. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں او الاسمار قبل ذکری، یا پھر کہتے ہیں ضمیر لانا ذکر سے قبل، یعنی جس کی طرف ضمیر لوٹنی ہے اس کا ماں قبل ذکر ہوا ہی نہیں ہے تو اس کی طرف ضمیر لوٹانا. اضمار قبل ذکر لازم آنا تھا، جو کہ کیا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں وکلاہما، اور یہ دونوں خرابیاں یعنی حذف فاعل ماننا یا ضمیر کو پہلے لے آنا، تو کہتے ہیں یہ محظوران، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں. ٹھیک ہے، محظوران کا انہوں نے نیچے معنی بیان کیا ہے ممنوعان، یعنی یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. تو لہٰذا ان دو دلیلوں کی وجہ سے میں نے جو ثابت کیا ہے، جو میرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر یہ خرابی لازم آ رہی ہے اور وہ دونوں صورتیں یہی تھیں صورت اولا اور صورت ثالثہ میں، تو لہٰذا میں نے واجب کر دیا کہ پہلے فعل کو دارابنی والی صورت میں اور دارابنی و اکرمت زیدن میں جو دارابنی ہے ان میں واجب کر دیا کہ انہی کو وہ عمل دیا جائے گا، یعنی جو بعد میں اس میں ظاہر آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اور اکرمت یا اکرمنی جو مثالیں تھیں تو ان کے ساتھ ہم علیحدہ مسئلہ رہے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. تو بہرحال یہی جو میں نے اوپر عرض کی نا کہ ان کے نزدیک نا یہ واجب ہے پہلی کو، یہی آگے بیان کرتے ہیں وہذا فی الجواز. کہتے ہیں یہ جو اختلاف ابھی گزرا نا امام فرا والا، کہتے ہیں یہ جو اختلاف ہے یہ جواز میں ہے. اور اچھا یہ اوپر ایک لفظ استعمال ہوا تھا خلافن، تو خلافن کی انہوں نے کچھ نیچے ترکیب بیان کی ہے. تو خلافن لفظ اس سے پہلے ایک عبارت کے اندر لفظ آیا تھا ایدن، ٹھیک ہے، اس کا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مفعول مطلق ہی بنتا ہے آدھا ایدن. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی چند الفاظ مخصوص ہوتے ہیں کہ جو اہل عرب ان کو مفعول مطلق استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہاں پر خلافن ہے. ٹھیک ہے، اس کی عبارت محذوف کیا تھی؟ تو وہ آپ خالفہ بھی نکال سکتے ہیں، یا اسی طرح جہاں پر بھی استعمال اور وہاں پر پھر وہ عبارت کے حساب سے نکالتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے خود ہی نکال کے ہمیں دیا ہے یخالف القول بالجواز خلافا للفراء. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول مطلق اس کا بنے گا. تو بہرحال آگے آئیے جو بڑا ایک اختلاف ہے اولیت میں، یعنی اولیت کیا ہے، اولا کیا ہے کہ فعل اول کو عمل دیں یا فعل ثانی کو عمل دیں. کہتے ہیں وہ عمل اختیار ففیہ خلاف. کہتے ہیں بہرحال اختیار یعنی کسی کا جو پسندیدہ عمل ہے یا بہترین عمل ہے یا چنیدہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اختیار والا کہہ لیں یعنی کس نے اختیار کیا. تو بہرحال اختیار والا جو عمل ہے کہتے ہیں ففیہ خلاف البصریین فانہم یختارون اعمال الفعل الثانی اعتبار للقرب والجوار. بہرحال فرماتے ہیں کہ اس میں بصریوں کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بصریوں کا اختلاف ہے کیونکہ وہ اختیار کرتے ہیں فعل ثانی کو عمل دینا، فعل ثانی کو عمل دینے کو وہ اختیار کرتے ہیں. اب بھائی ان کی کیا علت ہے؟ کہتے ہیں قرب کی وجہ سے اور جوار کی وجہ سے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ فعل ثانی مثال کے طور پر دارابنی و اکرمنی زیدن، وہ کہتے ہیں کہ زیدن یہ قریب ہے اکرمنی کے، تو چونکہ جو پڑوسی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے تو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، یا کوئی بھی آپ اس طرح لگا لیں کیونکہ قریبی کا زیادہ حق ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دارابنی و اکرمنی زیدن. اب یہاں پر زیدن جو ہے یہ اکرمنی کے قریب ہے، تو اس وجہ سے ہم جو بصری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو عمل دیا. ٹھیک ہے، تو والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول مراعاتا للتقدیم والاستحقاق. اب بالکل اس کا الٹ کہتے ہیں کہ اور کوفی اختیار کرتے ہیں فعل اول کو عمل دینا، کوفی فعل اول کو عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں. اب ان کی علت کیا ہے، ان کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی انہوں نے آگے مراعاتن سے یہ علت بیان کی. کہتے ہیں
تقدیم کی وجہ سے اور استحقاق کی وجہ سے، یعنی رعایت کرتے ہوئے تقدیم کی اور استحقاق کی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے آ جائے اس کو پہلا حق ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دارابانی و اکرامانی، یہ کہتے ہیں دارابانی کا فاعل ہے زیدن، اکرامانی کا نہیں ہے۔ دارابانی مطلب جب ہم عبارت لکھتے ہیں، دارابانی ابھی لکھا، اب اس نے یہاں پر موجود ہے دارابا میں فعل، یہ یا ضمیر مفعول بھی نون وقایا، اب فاعل اس کا نہیں ہے تو اس نے آتے ساتھ ہی جیسے ہی ہم نے عبارت لکھی یا پڑھی تو اس نے فاعل کا تقاضا کر دیا، یعنی اس نے اپنا فاعل کا تقاضا کر دیا، اور اکرمانی تو بعد میں آیا ہے، تقاضا تو پہلے اس نے کیا ہوا ہے، تو لہٰذا جو پہلے آیا ہے تو حقدار بھی وہی ہے کہ اس کا فاعل مانا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دو اس کی انہوں نے یہاں پر علتیں بیان کی، اس سے بڑھ کر بھی آپ کو مل سکتی ہیں بکس کے اندر، تو نیچے حاشیے میں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ پچھلے صفحے پر انہوں نے بصری کے اوپر کچھ بات کی ہے، کہتے ہیں یہ بصری پڑھیں گے یا بصری پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ فتح سے نا یہ کسرہ پڑھنا یہ زیادہ فصیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی بصری یا بصریین پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، بصری حضرات اور کوفی حضرات، یہ کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے بیان کیا بصری سے مراد وہ نحات ہیں جو بصرہ کی طرف منسوب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بصرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بصرہ یہ شہر تھا، وہاں سے جو تعلق رکھتے ہیں تو ان کو، یا پھر جو بصریوں کے مذہب پر تھے، یعنی جو بصریوں کا موقف ہوتا تھا، جو بصریوں کا یہ اس فن میں جو عقیدہ ہوتا تھا، جو مذہب ہوتا تھا، تو اس مذہب پر جس کا بھی مذہب ہوتا تو وہ بھی بصریوں کے اندر ہی کہلاتا تھا۔ اور دوسرا جو کوفی ہیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح ان کا وجہ تسمیہ کہہ لیں کہ جو کوفی حضرات ہیں، یعنی کوفہ سے تعلق رکھنے والے وہ کوفی ہیں، اسی طرح جو کوفی کے مذہب والا ہوگا تو وہ بھی کوفی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے نیچے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اب یہ جو آپ نے ابھی اختلاف سنا ہے، اب یہاں سے آگے جو بات چلے گی نا تو وہ انہی پر ہے، یعنی 4 جو صورتیں تھیں تو ان میں دوسری صورت کو عمل دیں گے، ٹھیک ہے، دوسری صورت کو عمل دے کر پہلے کا پھر کیا کریں گے، تو یہ آگے جو بصریوں کے نزدیک ہے وہ پھر اس سے اگلا جو سبق ہوگا اس کے اندر ہم پڑھیں گے کوفیوں نے جو کہا کہ پہلے کو عمل دیں گے، تو ہم وہ جو اس میں ظاہر ہوگا تو وہ اگر پہلے کا مانیں تو پھر دوسرے کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ آگے والے سبق کے اندر کلیئر کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے تو اس کے اندر جو پہلا گروہ ہے یعنی بصری حضرات، تو ان کا کیا موقف ہے، کیا کیا صورتیں ہیں، تو اس کو آج لے کر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر تو فعل ثانی کو عمل دے، یہاں پر اعملت الفعل ثانی، یہاں پر مطلب اس کا موصوف محذوف تھا، اچھا، اگر تو فعل ثانی کو عمل دے، اب جو دو پیچھے ہم نے موقع پڑھے بصریوں کا اور کوفیوں کا، تو اب جو صاحب کتاب ہیں یہ لے کر آئے ہیں پہلے کو، پچھلی جو اجمالی تقسیم کاری تھی وہاں پر بھی انہوں نے بصریوں کو پہلے، یعنی جس طرح نا یہ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، یہاں پر جو اجمالی حکم تھا، اجمالی ایک موقف تھا، وہاں پر بھی صاحب کتاب ان کو پہلے لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر اس کی وضاحت جب ہو رہی یہاں پر بھی انہوں نے اس ڈیٹیل کو شروع کرنے کے لیے بھی بصریوں کو پہلے لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ صاحب کتاب بھی جو فالو کرتے ہیں یا ان کے نزدیک بھی جو بہترین موقف ہے وہ بصریوں والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے پیچھے بھی اور یہاں پر بھی ان کو ہی پہلے وضاحت کرنے کے لیے لیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں اگر آپ فعل ثانی کو عمل دیں گے تو پھر تو دیکھ، پھر تو غور کر کہ اگر فعل اول تقاضا کرتا ہے فاعل کا ازمرتا ہو تو تو پھر اس کی ضمیر لے آ، فی الاولی پہلی صورت میں، یعنی پہلا جو فعل ہے تو اس کے لیے تو پھر ضمیر لے آ، جیسا کہ تو متوافقین صورتوں میں کہے گا۔ متوافقین سے مراد یہ ہے کہ دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں، جیسے یعنی دارابنی و اکرمنی، ان دونوں کا فعل بھی ہے مفعول بھی ہے یا ضمیر، اور فاعل نہیں ہے، تو یہ ہے متوافقین۔ اور متخالفین ہو جاتا تو وہ کس طرح ہونا تھا کہ ایک طرف تو فاعل کا تقاضا کر رہا ہوتا اور ایک طرف مفعول کا، یعنی اکرمتو وغیرہ ہوتا یا اکرمتو ہوتا یا ادھر ضربتو ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرح یعنی اس کا الٹ ہو جاتا، تو یہ متخالفین صورتیں تھیں۔ تو اب یہاں تک جو ترجمہ ہوا، اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر بھی یہ کوئی محذوف ماننا نا، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو رولا ختم کرنا ہے،
وہاں رولا جو ہے وہ 3 صورتوں میں ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی اوپر اس کا آپ نے مسئلہ ایک دفعہ دوبارہ سماعت کریں کہ اگر آپ فعل ثانی کو عمل دیں, یہ ساتھ میں مثال دیکھیں, مثال کے طور پر دارابانی و اکرمانی زیدن, یہ ہمارے پاس عبارت ہے. اب اس کو دیکھیں, اگر آپ عمل دیں فعل ثانی کو یعنی اکرمانی کو, یعنی اکرما فعل نون وقایا یازم مفعول بھی, ہمیں چاہیے فاعل, اس کا بھی فاعل اور دارابانی کا, لیکن ہم چونکہ بصریوں کے نزدیک اس کو عمل دینا چاہ رہے ہیں اکرمانی کو, تو لہٰذا اس کا فاعل چاہیے تھا تو وہ آگے موجود ہے زیدن, تو یہ ہوگی ترکیب پوری. ٹھیک ہے, اب پہلے کا کیا کریں گے, اب دونوں کا نہیں بنا سکتے, دارابانی کا بھی یہی زیاد ہی اس کا فاعل بنا دیں, یہ نہیں کریں گے, ہے یہی اس کا فاعل, لیکن ایک کا جب متعین ہو گیا ہے تو اب دارابانی کے لیے ضمیر مانیں گے. اچھا, لیکن مانیں گے تو اس کے لیے 3 صورتیں ہیں, یا تو اس کو حذف کر دیں گے یا یوں کہیں گے کہ اس کا فاعل جناب حذف ہے, ایک صورت یہ مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری یہ ہے کہ ہم اس کو ذکر کر دیں, یعنی دارابانی زیدن و اکرمانی زیدن اس طرح کر دیں, دوسری صورت یہ ہوگی. تیسری صورت یہ ہے کہ دارابانی کے جو اندر فاعل ہے نا, دارابا میں ہوا ضمیر, وہ لوٹ رہی ہے زیدن, جو اکرمانی کے بعد زائد ہے نا, وہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر فاعل یہاں پر ہم محذوف مان لیں ضمیر. یہ 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 کیا تھی کہ حذف مان لیں, نمبر 2 ہے کہ اس فاعل کا ذکر ہی کر دیں, نمبر 3 ہے کہ اس کی ضمیر زائد کی طرف لٹا دیں. ٹھیک ہے, اب یہ 3 صورتیں تھیں. یہاں پر انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں اگر تو فعل ثانی کو عمل دے تو غور کر کہ اگر فعل اول تقاضا کرتا ہو فاعل کا, جس طرح یہ صورت ہے متوافق عین میں فاعل والی, کہتے ہیں تو ضمیر لے آ اس کی پہلی صورت میں, یعنی پہلے فعل میں دارابانی کے اندر, جیسا کہ تو کہتے ہیں متوافقین صورتوں میں کہے گا. اب یہاں پر وہ دوسری جو صورتیں ہیں وہ کیوں نہیں کی, یعنی یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کی وہ ضمیر لے آئی. میں نے 3 چیزیں گنوائی نا, یا تو اس کو حذف کر دے, یا ذکر کر دے, یا اضمار لے آئے. ان 3 میں سے انہوں نے ایک لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حاشیے میں تینوں چیزیں انہوں نے ان سے بیان کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ 3 صورتوں میں سے ضمیر تو لے آئے. ٹھیک ہے, تو اب وہ دوسری 2 چیزیں کیوں نہیں لے کے آئے, پہلے وہ سماعت کیجئے. اب پہلی میں نے عرض کیا تھا حذف کرنا, یعنی آپ اس فاعل کو, جس طرح دارابانی کا فاعل زیدن ہے, آپ اس کو حذف ہی کر دیں, یعنی ضمیر بھی نہ مانیں, ذکر بھی نہ کریں, حذف کر دیں. تو حذف کرنے سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ فاعل چیز ہے عمدہ, یعنی فاعل کے بغیر کیا فعل پورا ہوگا. مفعول نہ ہو تو کام چل جاتا ہے, کیونکہ مفعول ہوتا ہے فضلہ, جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے, اور فاعل ہوتا ہے عمدہ. فعل فاعل سے ہی بات سمجھ آئے گی, اس سے ہی پورا جملہ ہوگا. اگر فاعل ہی نہ ہو تو پھر فعل واقع کیسے ہوگا. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے یہ عمدہ ہوتا ہے, تو اس کو حذف نہیں کر سکتے, اس لیے حذف والی صورت یہاں پر ہم نے بیان نہیں کی. پھر کہتے ہیں ذکر والی صورت, دوسری جو میں نے عرض کی تھی, اگر دارابانی کے بعد زیدن کو بھی ذکر کر دیں, وہ اکرمانی زیدن تو پہلے موجود ہے, تو زیدن اگر دارابانی کے بعد بھی ہم ذکر کر دیں تو خرابی یہ لازم آنی تھی کہ فاعل کا تکرار ہو جانا تھا. یعنی دارابانی, یعنی فاعل تو ایک ہی ہے, یعنی دارابانی, کیونکہ پیچھے ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا کہ اس میں ظاہر ایک ہو اور پیچھے فعل 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو وہ جھگڑا کریں اس میں ظاہر کے والے سے. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر زیدن کو یہاں پر ذکر کر دیں گے تو ایک خرابی لازم آئے گی کہ فاعل کا تکرار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تکرار ہو گیا. دوسری صورت یہ کہ ایک یہاں پر وہم ہونا تھا کہ پتہ نہیں وہ زید ہو رہے ہیں اور دارابانی کے بعد جو زید لکھا ہوا یہ کوئی اور ہے. اب جب یہ وہم ہوا, جب یہ شبہ پیدا ہوا, تو گویا کہ پھر یہ جو تنازع تھا, جو جھگڑا تھا, تنازع فعلین, جو یہ تنازع ہی نہ رہا. ٹھیک ہے, حالانکہ ہم تو تنازع فعلین پڑھ رہے ہیں, تو جب یہ شبہ ہو گیا کہ یہ جو زیاد ہو رہا ہے اور اوپر والا جو اکرمانی کے بعد زیادہ یہ ہو رہا ہے, اس طرح یہ خرابی لازم آنی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے ذکر کو بھی نہیں لے کے آئے, یعنی ذکر والی صورت کو بھی نہیں اور حذف والی صورتوں کو بھی نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے, یہ دونوں سماعت کر لی. تیسری جو تھی اضمار, یہ لے کر آگے, جس طرح یعنی دارابانی, اس کے اندر دارابا میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زیدن کے بارے میں, جو اکرمانی کے بعد زائد ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیونکہ فاعل تو وہی ہے. تو اچھا, پھر یہاں پر خرابی لازم آتی ہے, جس طرح فرا والی صورت آپ نے پیچھے سماعت کی نا, کہ امام فرا کہتے ہیں کہ 2 خرابیاں لازم آنی تھی, یا تو فاعل کو حذف ماننا پڑنا تھا, اس کا آپ نے جواب یہاں پر سن لیا کہ فاعل عمدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ان کی تو ٹھیک تھی, وہ یہاں پر بھی وہی مانی گی. لیکن انہوں نے ایک اور بات کہی تھی پیچھے امام فرا نے کہ الاسماء قبل الذکر, یہ خرابی لازم آنی تھی. یعنی جو دارابانی کے اندر ضمیر ہے فاعل, یہ لوٹ رہی ہے ماں بعد کی طرف, یعنی زیدن کی طرف. حالانکہ زید کا ذکر دارابانی سے پہلے ہوتا تب تو ضمیر لٹا سکتے, لیکن یہاں پر دارابا سے پہلے تو زید موجود ہی نہیں ہے, اس کا ذکر موجود ہی نہیں ہے, وہ تو دارابانی و اکرمانی کے بعد آ رہا ہے.
تو یہ اضمار قبل ذکر، یعنی ایک چیز ذکر نہیں ہے اور ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں، تو یہ خرابی لازمانی تھی، یہ امام فرنا نے جو فرمایا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو خرابی، وہی اعتراض اگر یہاں پر کریں، اگر کوئی کرے تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہترین یہ ہے کہ جو ضمیر لٹاتے ہیں نا، تو وہ اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے وہ بھی انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہے کہ اضمار قبل ذکر فی العمدتی بشرط تفسیر، یعنی عمدہ میں شرط کی بنیاد پر، یعنی تفسیر کی جو شرط کے ساتھ اس کو ذکر کرنا، یہ صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر قل ہوا، یہ قل ہوا نا، تو یہ ہوا ضمیر اس کا مرجع کوئی نہیں ہے پیچھے، اس کا مرجع پیچھے ہے، یعنی اس کے ماں بعد ہو اللہ احد آ رہا نا، قل هو اللہ احد، یہ اللہ احد جو ہے یہ اس کا مرجع ہے، یعنی آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر ہوا جو ضمیر ہے اس کا ماں قبل مرجع نہیں ہے، ماں بعد کی طرف یہ جاری ہے، اور یہاں پر لٹانا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو عمدہ ہے، اور عمدہ ہے، اور دوسرا یہ تفسیر کی شرط کے ساتھ ہے، یعنی ہوا جو ضمیر ہے اس کی آگے تفسیر ہو رہی ہے، یعنی ہوا سے کون سی ذات مراد ہے؟ کہتے ہیں ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یعنی یہ ذات مراد ہے، تو اس ذات نے آ کر اللہ احد نے اس کی تفسیر کی ہے، تو یہی پر انہوں نے قید لگائی کہ اضمار قبل ذکر فی العمدۃ بشرط تفسیر، یہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ جائز ہوتا ہے ضمیر کو پہلے لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جو فاعل کے لیے ضمیر مانی ہے تو لہٰذا کہتے ہیں یہ درست ہے، یعنی اگرچہ یہ ضمیر ہم پہلے لے کے آ رہے ہیں اور اس کا ما قبل مرجع نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں چونکہ یہ عمدہ میں ہے اور بشرط تفسیر ہے تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دارابانی کہ جس طرح میں نے هو اللہ احد میں کہا نا کہ اس کے بعد اللہ احد ہے، اس نے اس کی تفسیر کی، تو یہاں پر بھی زید بعد میں آ رہا ہے جو کہ ہوا کی تفسیر کر رہا ہے، جو ہم دارابانی میں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے والی صورت آئیے، اب یہاں پر مثالیں بالکل وہی ہیں، ٹھیک ہے، متوافقین والی، تو آپ نے جو پیچھے سماعت کرنی بالکل وہی ہے، پیچھے ضمیر ہم نے مانی تھی ہوا واحد کی، اب یہاں مانیں گے ہم تثنیہ کی، کہتے ہیں وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ۔ اب یہ مرفوعات والا جو سبق ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے اندر آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قاعدے آپ نے یاد کرنے ہیں، تو وہاں پر میں نے ایک عرض کیا تھا کہ وہاں پر آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر اس میں ظاہر موجود ہو، ٹھیک ہے، تو پھر فعل ہمیشہ واحد لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اس کی مثالیں بھی آپ نے پڑھی، تو وہ آپ کو قاعدہ اب یہاں پر کام دے گا۔ کہتے ہیں ضربانی تثنیہ ہے، وَأَكْرَمَنِي یہ اکرما فعل واحد ہے، تو اب چونکہ ہم بصریوں کے نزدیک پڑھ رہے ہیں اور بصریوں کے نزدیک کیا تھا کہ دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور دوسرے فعل کو عمل دیں گے، تو جس طرح اکرمانی یہاں پر دوسرا فعل ہے، تو یہ جو زیدان ہے تثنیہ، تو یہ فاعل ہم مانیں گے اس کا اکرمنی کا، تو اس کا فاعل ہے، اور چونکہ یہ اس میں ظاہر موجود ہے اور یہ تثنیہ ہے تو لہٰذا فعل کو واحد ہی لائیں گے، اس لیے یہاں پر واحد لایا، اور اب چونکہ اس کا ضربانی ہے تو یہ ضربہ تھا، ضربانی و اکرمانی جس طرح پیچھے والی مثال پڑھی، لیکن چونکہ اب یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ ضمیر لٹانی ہے اس کی طرف، یہ آگے الزیدان تثنیہ ہے تو اس کی طرف ہم نے ضمیر لٹانی ہے وہ تثنیہ کی ہونی چاہیے، تو لہٰذا ضربہ سے ضربا کر دیا، یعنی اس کے اندر جو الف تثنیہ ہے نا، یہ ضمیر یہ لوٹ رہی ہے زیدان کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اس کا مطلب جو اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ پھر اس کے اوپر جو اعتراض تھا وہ آپ نے پیچھے سن لیا کہ یہ عمدہ ہے اور فی بشرط تفسیر ہے، بالکل سیم آگے والی مثال ہے لیکن وہ جمع کیا ہے، ضربا سے ضربو کر دیا واو والی، ٹھیک ہے، واو جمع کی جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور اکرمنی زیدون بالکل وہ سیم ہے اس کا جواب کہ اس کا اس میں ظاہر موجود ہے، لہذا اکرمہ فعل اس کا واحد ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اکرمہ فعل نون وقایا یازم مفعول بھی اور زیدون اس کا فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ہوا، اور ضربو میں واو جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے یہ زیدون کی طرف، تو اس طرح یہ ہم نے جو پیچھے بات کی اسی کے مطابق۔ اب پیچھے جو صورتیں تھیں یہ تھی متوافقین، یعنی دو جو متوافق سیغے ہوں، یعنی دونوں فاعل چاہ رہے ہوں، تو یہ سارے فاعل ہی چاہ رہے تھے، یعنی ضربانی و اکرمنی، ضربانی و اکرمنی، ضربونی و اکرمنی، ان سب کو فاعل کی حاجت تھی پہلی والی صورت میں، یعنی پہلی جو ضربا اور ضربونی، ٹھیک ہے، ان کے اندر تو ہم نے ضمیر نکالی فاعل کی اور بقیہ کے اندر سامنے موجود ہے۔ اب ہے متخالف صورتیں، یعنی جس کا الٹ ہو، یعنی ایک چیز تو فاعل چاہ رہی ہو دوسرا مفعول چاہ رہی ہو، بالکل سیم جو آپ نے چیز پڑھ لی ہے وہی یہاں پر ہوگی۔ کہتے ہیں وفی المتخالفین، دو متخالف صورتیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز فاعل چاہ رہی ہو ایک چیز مفعول چاہ رہی ہو، جیسے مثالیں دیکھیں، کہتے ہیں ضربنی و اکرمت زیدن و ضربانی و اکرمت زیدین،
وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ۔ اب یہاں پر پہلے اپنی بصریوں والا موقف دیکھنا ہے، وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، بالکل یہ ضمیر جو ترکیب ہے پوری ہے، اکرمت فعل، تو ضمیر فاعل اور زیدن مفعول بھی۔ اسی طرح اکرمت زیدین تسنیہ کا اعراب آپ کو پتہ ہے کہ حالت رفع الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس طرح رجلانی راجلین یہ آپ نے مثالیں پڑھی ہیں نا، تو اسی طرح یہاں پر اگرچہ یہ زیدن سے زیدان اور زیدین یعنی اس کو لے لیں، رجلان کی جگہ آپ نے رکھنی ہے مثال، تو اکرمت زیدین یعنی یا اور یا ساکن ماقبل مفتوح یہ تسنیہ آتی ہے جو اس کی حالت ہے نصبی اور جری، تو اور جمع اس کی آ جائے گی زیدین، جس طرح آگے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اکرمت زیدین اور ضربونی و اکرمت زیدین۔ اب اکرمت زیدن، اکرمت الزیدین اور اکرمت الزیدین، یہ تو ترکیب بالکل واضح ہے جو بصریوں کے نزدیک ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ تو ہے پہلی صورت کے اندر، یعنی ضربانی کا جو ہمیں مفعول کیا چاہیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضربہ فعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، یعنی فعل اور مفعول بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں اس میں چاہیے فاعل، ٹھیک ہے، اور آگے والی صورت وہ بھی اسی طرح فاعل چاہ رہی ہے، اور ضربونی میں بھی اسی طرح فاعل چاہ رہی ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، تو اس کی بھی آپ نے وہ 3 صورتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ کس طرح اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، حذف کی صورت میں، ذکر کی صورت میں اور اضمار کی صورت میں۔ تو وہ 2 جو صورتیں تھیں، حذف کرنا، کیونکہ فاعل کا تقاضا ہو رہا ہے ضربانی اور ضربونی میں، تو فاعل کا تقاضا ہے، تو فاعل کو ہم حذف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کریں گے، اس کا آپ نے پیچھے سن لیا۔ ذکر بھی نہیں کریں گے کیونکہ ذکر کریں گے تو تکرار ہو جائے گی، تو اب یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب تیسری صورت رہے گی ضمیر والی، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا نا، تو یہاں پر بھی وہی کہ ضمیر ہی مانیں گے، تو وہ مانیں گے۔ پھر اس کا اعتراض ہوا تھا اضمار قبل ذکر، تو اس کا آپ نے جوابات سن لیے۔ اب یہ پورے سبق میں جو آپ نے ابھی باتیں سن لی انہیں کام دیں گی، اب ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آئیے اس مسئلے کی طرف، متخالف صورتیں میں اکرمت زیدن یعنی بصریوں والی صورت تو آپ کو کنفرم ہوگی، یعنی پہلے جو واو کے بعد والا فعل ہے۔ ضربانی میں ہمیں چاہیے فاعل، آگے والی ضمیر ضربانی تسنیہ، یہاں پر بھی فاعل چاہیے، ضربونی میں فاعل چاہیے۔ اب وہ ہے ضربا میں فاعل ضمیر مانیں گے، اسی طرح ضربا اس میں بھی الف تسنیہ ہے، ضربو میں بھی واو یہ جمع کیا، تو یہاں پر یہ ہمارا کلیئر ہو گیا، کیونکہ فاعل کا تقاضا تھا، فاعل کو ہم حذف نہیں کر سکتے، نہ ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ ہم ضمیر مانیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہوا۔ اب آئیے کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، پیچھے والی ابھی جو مثالیں سنی ہیں نا آپ نے، یہ جو متخالفین والی، اس میں تھا کہ پہلا فعل جو ہے وہ فاعل چاہ رہا ہے، یعنی فعل اور مفعول تو ہے لیکن فاعل نہیں ہے، تو اور فاعل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمدہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم حذف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جس طرح پچھلے صفحے بھی آپ نے سماعت کیا اور یہاں پر بھی آپ نے مثالیں بھی دیکھ لیں۔ اب کہتے ہیں اگر اس کی ہم ضربتو کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ فاعل اور فاعل تو ہو لیکن مفعول چار ہو، کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ حَذَفْتَ الْمَفْعُولَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدِينَ۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہو، اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہو، جیسے کہ مثالیں آگے آ رہی ہیں، کہتے ہیں اور ساتھ میں شرط یہ ہے کہ وہ دونوں فعل یعنی فعل اول اور فعل ثانی جو ہے وہ افعال قلوب میں سے نہ ہوں۔ افعال قلوب کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے، پہلے پڑھا ہوا ہے، انشاءاللہ آگے بھی جب آئے گا انشاءاللہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، لیکن اتنا یاد رکھیے جو افعال قلوب ہیں ان کے دو جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول، دو مفعول ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک موجود ہو دوسرا موجود ہو یہ جائز نہیں ہے، یا تو دونوں آپ ذکر کر دیں یا دونوں کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال الگ ہیں۔ تو بہرحال اس کی یہاں کیا شرط لگا رہے ہیں کہ اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو، یعنی اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں حذفت المفعول من الفعل، کہتے ہیں تو فعل سے مفعول کو حذف کر دے، جیسا کہ تو کہے گا۔ یہاں پر آگے مثالیں ہیں، یہاں پر ایک دفعہ مسئلے کو دوبارہ سماعت کر لیں کہ اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہو اور وہ دونوں افعال قلوب میں سے نہ ہوں، یعنی وہ دونوں فعل جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے نہ ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے، کہتے ہیں فعل میں سے تو نے مفعول کو حذف کر دینا ہے،
تو مفعول کو حذف کیوں کرنا ہے؟ اب یہاں پر بھی 3 صورتیں بنتی تھی، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا نا حذف کرنا، ذکر کرنا اور ضمیر لانا. اب پہلے ایک تو انہوں نے بیان کر دیا کہ تو حذف کر دے گا. پچھلی صورتوں میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ادمرتہ فی الاولی، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے خود بیان کر دیا تھا کہ تم ضمیر لاؤ، یعنی حذف بھی نہیں کر سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تم ضمیر لاؤ، یعنی فاعل والی صورتوں میں انہوں نے یہ کہا تھا. اب یہاں بات ہے مفعول والی، تو اب ان 3 صورتوں میں سے انہوں نے کس کو انتخاب کیا؟ انہوں نے منتخب کیا ہے حذف کرنے کو، ٹھیک ہے. پیچھے 3 صورتیں تھی، حذف کرنا، ذکر کرنا، اضمار. اب انہوں نے کہہ دیا کہ تم حذف کرو گے. دوسری صورتیں 2 کیوں نہیں، ان میں کیا خرابی لازم آتی؟ پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر آگے مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. ایک صورت تھی ذکر والی. اگر ہم ذکر کر دیں، اگر ہم مفعول کو ذکر کر دیں تو یہ پھر تکرار والی خرابی لازم آ جانی تھی، جس طرح فاعل میں خرابی لازم آنی تھی تکرار والی. ایک تو بات ہوگی ذکر سے یہ والی چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہم ضمیر لے آتے ہیں، جس طرح فاعل کے اندر بھی ضمیر تو لے کے آئے ہیں، تو ضمیر لے آتے تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ادھر بھی تو ہم لے کے آئے. تو کہتے ہیں ضمیر لے آتے، وہاں پر تو تھا فاعل، اور فاعل عمدہ آتا ہے، اور پھر آگے شرط تفسیر کی تھی. اب یہاں کہتے ہیں ضمیر لانی تھی مفعول کی، تو مفعول کی ضمیر تو نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول ہوتا ہے فضلہ. اس کو نہ بھی ذکر کریں گے نا تو یہ کام چل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ مفعول کو حذف ہی کر دیں، کیونکہ کام تو چل جائے گا اس کی وجہ سے. تو لہٰذا کہتے ہیں ذکر بھی نہیں کریں گے اور ضمیر بھی نہیں لائیں گے، بلکہ ہم اس کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ تھی اس کی ابتدائی باتیں. اب آئیے ان کی مثالوں کی طرف، آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. جیسے کہتے ہیں تو متوافق صورتوں میں کہے گا، مطلب 2 متوافق صورتیں کیا ہیں کہ دونوں مفعول چاہ رہے ہوں گے. جیسے ضربت و اکرمت. اب اکرمت کا جس طرح ہم بصریوں کے نزدیک پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر زیدن یہ بنے گا اکرمت کا مفعول بھی، یعنی اکرمت فعل، تو ضمیر فاعل، اور آگے مفعول بھی. اسی طرح آگے تثنیہ والی صورت اکرمت ضربت اکرمت الزیدین، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو ہم بنا دیں گے اس کا مفعول بھی اکرمت کا، اور ضربت، اور پیچھے والی جو ضربت تھی جس طرح کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا کہ حذفت مفعول، یعنی ان کے مفعول کو آپ نے حذف کر دینا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر ضمیر ہے، نہ ہی ہم اس کو ذکر کریں گے، یعنی ضربت زیدن و اکرمت زیدن، یہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم ضمیر لے گئیں گے کہ ضربت ہو یا اس طرح کے اور ضمیر، تو اس طرح بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ حذفت المفعول، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا. آگے جمع والی مثال کہتے ہیں ضربت و اکرمت زیدین، ٹھیک ہے، یہ جمع. تو یہاں پر اکرمت اس کا یہ مفعول بھی ہو جائے گا اور ضربت کا محذوف ہوگا، جس طرح کہ آپ نے پیچھے حکم پڑھ لیا. یہ تھی متوافق صورتیں. آگے ہیں فی المتخالفین، متخالف صورتیں، یعنی ایک چیز فاعل چاہ رہی ہو اور ایک چیز مفعول چاہ رہی ہو. کہتے ہیں ضربت و اکرمنی زیدن. آگے والی مثال ضربت و اکرمنی الزیدان و ضربت و اکرمنی الزیدون. اب اکرمنی یہ بصریوں کے نزدیک فعل نون وقایا اور جازم مفعول بھی. اب ہمیں اس کا چاہیے فاعل، وہ ہے زیدن. اسی طرح آگے والی اکرمنی الزیدان، اسی طرح آگے والی اکرمنی الزیدون. یہ تو ہو گیا بصریوں کے نزدیک جو انہوں نے عمل دے دیا دوسرے کو، ٹھیک ہے، دوسرے فعل کو اکرما کو فعل دے دیا، عمل دے دیا. تو اب چونکہ اس میں ظاہر موجود تھا تو اس لیے فعل تینوں صورتوں میں مفرد لائیں گے، یعنی اکرما ہی رہے گا. آگے اس میں جو ظاہر ہے وہ زیدن الزیدان الزیدون ہوتا رہے گا. رہی بات جو پہلے والے کی، تو ہم نے کیا پڑھا تھا متخالف صورتوں میں. تو ہمیں متخالف صورتوں میں چونکہ اب چاہیے پہلی صورت میں، یعنی ضربت یہ تینوں جگہ پر فعل فاعل تو ہے، چاہیے کیا؟ مفعول بھی. اور مفعول بھی چاہیے ہو تو ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا کہ حذفت المفعول، کے مفعول کو حذف کر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ضمیر، یہ جو مثال ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں گے، اور جواب اس کا کوئی پوچھے تو ہم دیں گے کہ یہاں پر اس کی حذف والی صورت ہے. ذکر کیوں نہیں کرتے، ضمیر کیوں نہیں لاتے، اس کا میں نے جواب آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے. اچھا یہ تو ہوگی ساری کلیئر یہاں پر. لیکن ایک انہوں نے پچھلے صفحے پر شرط لگائی تھی کہ وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے. تو وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو وہ تو آپ نے یہاں تک سماعت کر لی. اب ذہن میں سوال آتا ہے، اگر کوئی سوال کر دے بھائی اگر افعال قلوب میں سے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب آگے دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ يَجِبُ إِظْهَارُ الْمَفْعُولِ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ حَاسِبَنِي مُنْطَلِقًا وَحَاسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا إِذْ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَإِضْمَارِ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الذِّكْرِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْبِصْرِيِّينَ. یہاں تک یہ ساری کلیئر ہوئی. کہتے ہیں اگر دونوں فعل ان کان الفعلانی، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو کہتے ہیں مفعول کو ظاہر کرنا، اظہار المفعولی، مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے، جائز ہی نہیں بلکہ واجب، ضروری، لازمی ہے کہ آپ مفعول کو لے کر آئیں.
کس کے لیے؟ کہتے ہیں للفعل الاول، چونکہ ہم بصریوں کا مذہب پڑھ رہے ہیں تو بصریوں کے مطابق تو انہوں نے دوسرے فعل کو عمل تو دے ہی دینا ہے، ہمارا جو رولا رہ جانا ہے، بقیہ ہمارا حساب کتاب رہ جانا ہے، وہ تو فعل اول کا ہے۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فعل اول کا مفعول ظاہر کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں تین آگے مثالیں دے رہے ہیں۔ اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، ان دو میں سے ایک موجود ہو دوسرا موجود نہ ہو تو یہاں پر یہ جائز نہیں ہے، یا تو دونوں کو ذکر کر دیں یا دونوں کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو مثالیں ہیں تو وہ بصریوں کے نزدیک تو پتہ ہے آپ کو دو مفعول پورے ہو چکے ہوں گے، لیکن رہی بات وہ پہلے فعل کی تو یہاں پر خرابی لازم آنی تھی، اس لیے مطابقت پیدا کرتے ہوئے آگے وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے کہ تو کہے گا حاسبنی، اب یہاں پر ترکیب پہلے آپ دیکھیں، حاسبہ فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، یعنی ایک ہو گیا اس کا مفعول بھی موجود، اور اس کا جو فاعل نکالنا تھا وہ تو پتہ ہے آپ کو اس کے اندر ضمیر ہے فاعل کی، وہ لوٹے گی وہ آگے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح منطلقاً یہ ہے مفعول بھی، ایک تو یا ضمیر مفعول بھی ہو گیا، اب منطلقاً یہ ہے مفعول بھی، اس کا ہے رولا، یہ ہم نے موجود یہاں پر اوپر کہا نا یاجب اظہار المفعول، پہلے فعل کے لیے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے، وہ منطلقاً یہ والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ حاسبنی منطلقاً و حسبت زیداً منطلقاً، حسبت فعل تو ضمیر فاعل زیداً پہلا مفعول اور منطلقاً دوسرا مفعول، تو حاسبہ آپ کو پتہ ہے کہ افعال قلوب میں سے ہے، تو اس کا فعل بھی ہو گیا فاعل بھی ہو گیا اور دو مفعول بھی ہوگی۔ بصریوں والا جو دوسرے فعل کو عمل دیا اس صورت میں تو دو مفعول پورے ہو گئے، افعال قلوب کا جو پورا ایک میتھڈ تھا، پورا ایک اس کی خواہش تھی یا خوراک تھی وہ پوری ہوگی۔ رہی بات پہلے والے کی، اب یہاں پر حاسبنی یہاں پر ایک مفعول ہے، اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ افعال قلوب میں سے ایک کا یعنی ایک مفعول موجود ہو دوسرا موجود نہ ہو یہ جائز نہیں ہے، یا تو دونوں ہی حذف کر دیں یا دونوں ذکر کر دیں۔ اب حاسبنی اس کے اندر حاسبہ فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول، ایک مفعول بھی تو موجود ہے، دوسرا اب نہیں ہے، دوسرا وہ اینڈ میں تھا منطلقاً وہاں پر تھا، تو یہاں پر ذکر کرنا واجب ہو گیا، جس طرح اوپر کہا نا یاجب اظہار المفعول للفعل الاول، تو یہاں پر ہم نے پھر لکھ دیا منطلقاً کو، ٹھیک ہے۔ اور فاعل کی جو ضمیر ہے وہ آپ نے پیچھے سن لیا کہ وہ عمدہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر اس کو ہم ضمیر مان لیں گے، لیکن اس کو منطلقاً کو لازم تھا ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، کیونکہ کہتے ہیں لا یجوز حذف المفعول من افعال القلوب، کہتے ہیں افعال قلوب میں سے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور کہتے ہیں وَإِزْمَارِ الْمَفْعُولِ قبل ذِكْرِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْبِصْرِيِّينَ، اور کہتے ہیں جو ضمیر لانا کہتے ہیں تو یہ بھی قبل ذکر ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مفعول جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور مفعول لانا تو یہ عمدہ میں تو ٹھیک ہے یعنی ضمیر لے آنا، لیکن فضلہ میں نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مفعول جب بن رہے ہیں جس کی جگہ پر ہم ضمیر لے آتے تو یہ خرابی لازم آنی تھی کہ یہ فضلہ کو ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فضلہ کے لیے ضمیر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سارا کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا کہتے ہیں ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ بصریوں کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں کچھ نہ کچھ جو میں نے عرض کی ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے اور پیچھے والا جو سبق تھا اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے تاکہ آگے والا سبق آپ کو مزید آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سمجھا اس کو صحیح طور پر سمجھ کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔